رانا صاحب، آپ کو کوئی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی لوگ نکالے جائیں گے جو جن کو کنوکٹ کیا کورٹ نے، کورٹ کا تو پروسیس لمبا چلے گا، تو ڈی سیٹ کرنے کے بھی کوئی ارادے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ تاثر دینا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کی کوئی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ 10 سال کی سزائیں 5 اگست کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کو جو ہے کارنر کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، بالکل جھوٹ، پروپیگنڈا اور غلط بیانی ہے۔ 9 مئی کو اس ملک کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک سیاسی جتھے نے جانتے بوجھتے ہوئے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا۔ ریڈ لائن اس وقت خان کو ڈکلیئر کیا گیا، خان نہیں پاکستان کے نعرے لگے اور جلاؤ گھراؤ کیا گیا فوجی تنصیبات کا۔ اس کا جو رزلٹ ہے اب وہ آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ 4 ماہ کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کنکلوڈ کیا جائے، تو اس نتیجے میں یہ اب آپ کو جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جو اے ٹی سی کورٹس ہیں اور دیگر کورٹس کی طرف سے آپ کو یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور لیگل کورٹس اس کے آگے بالکل اٹ از گیون۔ آپ اپنا ہائی کورٹ میں اپیل کریں یا جو بھی کرنا ہے آپ نے، وہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی اب جب یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ایک جماعت جس نے اس پہ ہمیشہ پروپیگنڈا کیا، ہمیشہ اس کو ایک سیاسی جو ہے وہ مفاد کے لیے استعمال کیا اور ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس پہ آنکھیں بند کر لی جائیں گی تو آپ پاکستان کو تو ایک نئے انارکی کے اندر دھکیلیں گے کہ جس کے اندر جس کا دل چاہے گا وہ بلڈنگ جلا کے کہے گا کہ جی ہم بڑے طاقتور ہیں یا ہمارے پیچھے بڑے لوگ ہیں، دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایک انچ جگہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو اب سزا یافتہ آدمی تو نہیں سیٹ پہ رہ سکتا، تو اس کے اوپر بھی ڈیو کورس جو ہے وہ چلے گا اور وہاں الیکشن ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے نہیں، ایسا نہیں ہے، انصاف ہوا ہے، انصاف ہونا چاہیے، ملک نے آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو 9 مئی کے واقعات کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایسے واقعات کی ابیٹمنٹ پلاننگ یا اس میں حصہ لیتے ہوئے پائے گئے ہیں اور شواہد، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ابھی فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کورٹ نے سزائیں دی ہیں، وہاں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ رہائی بھی ملی ہے، ان کو کوئی سزا نہیں۔ اچھا ایک منٹ احسان، اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہیں فواد چودھری اور دوسرے زین قریشی، مطلب اگر آپ بڑے ناموں میں سے دیکھیں جو نون نام ہیں، ان میں میرا خیال ہے یہ 2 ہیں جن کو رہائی ملی ہے، اور یہ 2 جو ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو شبلی فراز ہوئے، زرتاج گل ہوئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوئیں، تو وہ جو ٹھیک آپ نے کہا کہ کورٹ نے فیصلہ کیا، لیکن کورٹس کے حوالے سے بھی مبینہ طور پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بٹ لیٹس فورگیٹ اٹ، یا وی وونٹ سیٹل، یا سیٹل نہیں ہوگا معاملہ۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا، یہاں فیصل آباد میں 3-4 ایم پی ایز ہیں، خیال کاسترو ان کے اندر ہیں، وہ وہاں نیشنلی اتنے ویل نون نہیں ہوں گے، وہاں اسد محمود ہے، حسن نیازی ہے، یہ حسن نیازی، ان کو بھی کوئی ریلیف مل گیا ان کو۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساروں کو رگڑا، ان کو بھی پھر اس طریقے سے، تو اگر یہ جو ہے اپنی ول اور ومس کے اوپر تھا اور اپنی مرضی چلانی تھی تو ان کو بھی نااہل کیا۔ نہیں، I never use those words، بٹ میں نے کہا بہت سے سوال اٹھے، میں اس پر آنا چاہتی ہوں کہ ایک تو دیکھیں نا، یہ پروسیس چلنے، کورٹ آف اپیل 2 ہیں کم از کم، اور تو اس سچویشن میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، کیا یہ بات مطلب یہ مجھے پاور کانٹیکس میں سمجھ آتی ہے، کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں نہیں سمجھ آتی؟ نہیں، اس میں نہیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ کنوکٹڈ ہے اور ود ان دا ٹائم فریم الیکشن کمیشن نے اس سیٹ کو خالی تو نہیں رکھنا، اب وہ اپنی اپیل کرے یا اسٹے آرڈر لے آئے اور وہ اس کے اندر ٹائم لمٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اسٹے مل جائے گا۔ غالباً میں نے سنا ہے کہ ایک آدھی سیٹ پہ اسٹے بھی ملا ہے، لیکن اگر نہیں ملتا اور جو ہے کوئی ایسی کوئی اس کو کنوکشن از اسٹینڈنگ، then a convicted person can't be a member of parliament. That is the law. اچھا اوکے، I'll come to both of you. احسان یہ بتائیے گا کہ اگست 5 کو جب یہ ہر شہر میں کہہ رہے ہیں ہم آ کے احتجاج کریں گے، تو اب ہر شہر میں سیکشن علاوہ کے پی میں ہر شہر میں وہ لگ جائے گا سیکشن 144، کیا آپ کی یہ سیف پریڈکشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے نا، آپ نے احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، تو آپ بتاتے ہیں یا ریلی نکالنی ہے
تو آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے. اگر انہوں نے پلان نہیں جمع کرایا, اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی اور یہ 5 اگست کو کوئی ہلا گلا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کرتے ہیں, تو دین دیٹ از انلیگل اف دے ہیو ناٹ سیک پرمیشن بفور ہینڈ. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر حکومت اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرے گی. تو اس میں تو کوئی, اب یہ تو دیکھیں نا, یہ پلان تو بتا نہیں رہے کہ کیا پلان ہے. نہیں شاید پوچھتے ہیں پلان ہی نہیں, پلان تو پنچوتا صاحب کو بھی نہیں پتا, نہ فیصل صاحب کو پتا ہے, نہ کسی اور کو پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی پتا لگ جائے گا. پنچوتا صاحب ذرا بتائیں کوئی پلان ہے, لیٹس ہیئر فرام ہم. پنچوتا صاحب کوئی پلان ہے یا کوئی سیکریٹ پلان ہے؟ جیسے جب اوپن اینڈڈ آپ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے جا رہا ہے, تو حکومت تو پھر اپنی نہیں اجازت کا پوچھ رہے ہیں جی. اپلیکیشنز آپ دے رہے ہیں کہیں؟ آج تو 2 تاریخ ہو گئی پنجوتا صاحب. دیکھیں 2 اپلیکیشنز دی گئی ہیں. ایک اسلام آباد کے اندر دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے, ایک لاہور میں دی گئی ہے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت دی جائے, لیکن اس کے اوپر کوئی اجازت والا معاملہ آپ نہ سمجھیے کہ اجازت مل جائے گی, یا ابھی تک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. دوسری بات یہ رہ گئی ہے کہ اب ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں جا کر ہم درخواستیں دیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے, رول آف لا کے لیے نکلنا ہے, ہمیں اجازت دی جائے. 14 اگست کو لوگ نکلتے ہیں, آزادی کا دن مناتے ہیں, کیا اجازت لیتے ہیں؟ کیا یہ سارے جو اسلام آباد بھی آئے, کیا انہوں نے ہم سے اجازت لی؟ ہم نے تو بغیر اجازت کے دیا, اور اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو لہٰذا اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سیکشن 144 کیوں ہوتا ہے؟ سیکشن 144 کیوں ہے نہیں؟ دیکھیں سیکشن 144 اس لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کرسی نہ جائے, اس کے لیے سیکشن 144 کا غلط استعمال کرتے ہیں کرسی کو بچانے کے لیے. لیکن ہم تو نکل رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کو ان کا حق دینے کے لیے, اپنے اداروں کی آزادی کے لیے, اپنی عدلیہ کی آزادی کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے. اور 14 اگست کو کیا کریں گے؟ 14 اگست کو کیا آپ کا پلان ہے؟ لیکن 14 اگست کو بھی خان صاحب نے کہا ہے آپ نکلیے, اور تحریک ہے, تحریک کا تسلسل ہے. باقی پلانز کی حد تک بات ہے تو پلانز بالکل تیار ہو چکے ہیں. ہمارا جو پلان ہے پنجاب کے حوالے سے وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. ہم نے اپنے ورکرز کو کہہ دیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے, انٹیمیٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم 15 کو آپ کو دکھائیں گے. جتنی بھی فستائیت ہے اس کے باوجود ہم نکلیں گے. اچھا, اس کا مطلب سوری ون ویری کوئک کویسچن, اس کا مطلب آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ خبر ابھی تک نہیں ملی, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں بس 1 دن ہے. دیکھیں انہوں نے 1 دن کا احتجاج کا بولا ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک بات کی ہے, اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ 5 کو بھی آپ نکلیں گے, 14 کو بھی نکلیں گے. اب 5 کے بعد کس حد تک وہ احتجاج آگے جاری رہتا ہے, کیونکہ مختلف صوبوں کی اپنے وہاں کے ماحول کے مطابق ہے ہم نے پلان دیا ہوا ہے, اور اس پلان کو ہم پہلے آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے اوپر تمام تر فورسز لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو اٹھانا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ 1 دن کے اندر 100 سے زیادہ لوگوں کے نان اویلیبل وارنٹس نکلوائے گئے, اس وجہ سے کہ ان کو گرفتار کیے جائے, لوگوں میں خوف ہراس. بالکل ہر چیز حکومت استعمال کرے گی, گھروں میں ریڈ مارے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت ہر حربہ استعمال کرے گی, قانون کو کہتے ہوئے کہ ہم قانون استعمال کریں ٹو سٹاپ یو. اچھا میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے فیصل کے پاس جائیں, کیونکہ فیصل لگتا ہے کہ فیصل ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے, یہ بتائیں گے کہ جی کیا کرنا چاہیے. کیا ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہر ایک سے تو لڑکے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے, کیا کرنا چاہیے فیصل؟ اگر آج عمران خان آپ سے کہیں چلو جی فیصل آپ اس معاملے کو آگے چلائیں, انقلاب تو نہیں آ رہا نا کوئی؟ نہیں وہ نہیں آ رہا, نہ وہ اس کا ماحول اور موسم بھی نہیں ہے, اور اس کے لوازمات بھی نہیں ہے. کوئکلی میں بتا دوں, نعیم بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے دور میں جب مولانا صاحب بھی آئے تھے, مریم بی بی بھی آئی تھی, اور بلاول صاحب بھی آئے تھے, ہم نے اجازت دے دی تھی. ہم جمہوری حکومت تھے, ہم فسطائی حکومت نہیں تھے, اور ہمارے ساتھ عوام تھی, اس لیے خان صاحب نے تینوں کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت دی تھی. بلکہ مولانا صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ کافی جو ہے وہ بیٹھے بھی تھے کافی دیر میں. تو اچھا یہ ہیونگ سیٹ سے دیکھیے جی, پہلے تو خان صاحب سے میں نے تو ہمیشہ یہ گزارش کی ہے کہ دیکھیے آپ کو پولیٹیکلی لوگوں کو ساتھ میں لانا پڑے گا. ٹھیک, آپ جب اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے تو پھر میں نے تو اپنے 5 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے 33 دیے ہیں, لیکن میں نے پرسائزلی 5 دیے تھے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس نہ رانا احسان افضل کی رہ گئی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی رہ گئی ہے, نہ پی ٹی آئی کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ دوسری جماعتوں کی ہے. تو پولیٹیکل سپیس کو ری گین کرنا. فیصل چیک یور سیلف, ان کے پاس پاور سپیس ہے, اور اس وقت پاکستان میں پاور سپیس کاؤنٹ کر رہی ہے پولیٹیکل. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ پاور اب جب تک آپ سپیس ری گیدر نہیں کریں گے تب تک تو آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے.
آپ جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو پہلے آپ کو اسپیس لینی پڑے گی نا جی. تو جب تک پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اسپیس یہ زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. آپ کو کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنا پڑے گا, آپ کو جمہوریت کو ریوائیو کرنا پڑے گا, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا, 26 امینڈمنٹ کو ادھر ریورس کرنا پڑے گا یا اس کی ریفارمز جو ہے وہ اس کو امپاور کرنے کے لیے دے گی. اور پھر جب یہ پارٹیاں اس پہ آ جائیں پھر سب پارٹیوں کو مل کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. سی دیر از اے پولیٹیکل مینرز جس کو آپ کو کرنا پڑے گا, ورنہ اس طرح کی تحریکیں کانکریٹ کی دیوار ہے, ہر 3 مہینے بعد جا کے پھر پڑھوانا ہے, پڑھواتے رہے. اچھا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. فیصل, آئی ٹیک یور پوائنٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس میں یہ ہونا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات پی ٹی آئی کو کرنی ہوگی. لیٹ می اسٹیٹ اٹ ویری بلنٹلی. They are not interested. نہیں ان کے اوپر پریشر نہیں ہے. نہیں میرا نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ وہ انٹرسٹڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی بڈی از ڈیسپریٹ. آئی ایم گیونگ اے فیکٹ کہ اس کے بغیر بات آگے بڑھے گی نہیں تو ہم یہی دیکھتے رہیں گے, کیونکہ ادروائز آدھا وقت کوئی دوستی کر دینی, ایک ٹویٹ میں 2 پیراگرافز میں اچھا کہہ دینا اور 6 میں برا کہہ دینا, اور یہ نعیم پنجوتا اور ان جیسے جو لوگ ہیں جو بہت سنسیئر ہیں ٹو دا کاز, یہ بھی ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں. آل آف دیم انڈرسٹینڈ دس. آپ کا بہت شکریہ رانا احسان صاحب, آپ کا بھی, نعیم آپ کا بھی, فیصل آپ کا بھی. اس طرح کی ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, بڑا اہم ہے کہ یہ جو ایک خلفشار ہے اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس پر بات ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے معاملات آگے بہتری کی طرف بڑھیں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.